پترا ادھر ویکھ ہوئے سونیا بڑی مہنگی تقریر ہے یہ چن سبحان اللہ فرما ذرا پیار دے نال اس بات نو ذرا سمجھو جڑی میں بات عرض کر رہا گرامی قدر حضرات بیٹھ جا میرا چن بیٹھ جا پیسے دینا ہوندا پیا نا اگے پڑھا دے پڑھو بھئی کول چلیے پڑھاؤ اللہ دے بندیا میں تے ڈسٹرب ہو جانا یقین اللہ تے کرو میں پیسے کدی اپنی تقریر نہیں کول کیتی میں کہنا چوکیا بند کر میری گل سن ساڈا ایک اپنا مزاج ہے اور یقین کرو ہوندا صرف مسلک واسطے ہے ورنہ جنی میں کہا سانو ماڑے نہیں لگدے تسی پاٹے سٹو اسی پھر بھی لے جانے کیوں سرکار اتنا ہی ہے جی لیکن کہنے کا مقصد یہ چنگے لگدے نے قسم خدا دی تسی پاٹے سٹو اسی پھر بھی لے جانے کیوں سرکار اتنا ہی ہے جی لیکن کہنے کا مقصد یہ چنگے لگدے نے قسم خدا دی تسی پاٹے سٹو اسی پھر بھی لے جانے کیوں سرکار اتنا ہی ہے جی لیکن کہنے کا مقصد یہ چنگے لگدے نے قسم خدا دی اگر میں دنیاوی کوئی منفعت نہیں چاہ رہا اس دعوت و تبلیغ کے عوض اللہ کا تعارف کروانے کے عوض تو سمجھ لو کہ میں خالصتاً تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں. تمہارے جتنے سردار ہیں قوم کے بڑے ہیں وہ تو تم سے منفعت چاہتے ہیں جبکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم کوئی منفعت نہیں چاہتے یہ منفعت اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا. علی بھائی سچ سچ بتائیں آپ نے سما ٹی وی پر آنے کی کتنی فیس لی ہے؟ میرے بھائی ہم نے کیوں فیس لینی ہے میرے بھائی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ فیس لے کے اس طرح کا کام کیا جائے. دیکھیں سورہ ہود کے اندر تو اسپیسیفکلی باقی صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یعنی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کیا. جتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. حالانکہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بات کر لینا کافی تھا لیکن ہر پیغمبر کے ساتھ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. پہلے 51 نمبر پہ آئی ہے سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے لیے پھر بعد میں باقی پیغمبروں کے لیے بھی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا اے میری قوم میں اس تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی میرا اجر تو نہیں ہے مگر اس ہستی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل سے کام لو کہ اگر میں دنیاوی کوئی منفعت نہیں چاہ رہا اس دعوت و تبلیغ کے عوض اللہ کا تعارف کروانے کے عوض تو سمجھ لو کہ میں خالصتاً تمہاری آخرت کی فکر میں ہوں. تمہارے جتنے سردار ہیں قوم کے بڑے ہیں وہ تو تم سے منفعت چاہتے ہیں جبکہ پیغمبر یہ کہتے ہیں ہم کوئی منفعت نہیں چاہتے یہ منفعت اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام معاوضے کے بغیر کریں. البتہ جب ٹوٹلی دین کے حوالے سے لوگ وقف ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر ظاہر کام کاج تو چھوڑنا پڑتا ہے. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش یعنی آپ کا سورس آف انکم کیا تھا. پہلے تو آپ ایک کامیاب تاجر تھے مکے کی امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی بیوی تھیں لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ پہ آئی تو ظاہر ہے کہ یہ کام خود اتنا بڑا کام ہے کہ یہ آپ کو سب کام چھوڑ کے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے مشن کرنا ہے اگر یہ پارٹ ٹائم جاب کے طور پہ کرنا ہے پھر تو آپ کرتے رہیں لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ اسے مشن کے طور پر اڈاپٹ نہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال ہی میں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کے لیے رکھ دیا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے آپ کے مہمانوں کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر سب کچھ کیا. یعنی آپ ایک امیر ترین عورت آپ کے عقد میں ایک ڈائنامک لائف اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی عالم دین یا مذہبی پیشوا اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو بیچارہ سائیکل پہ ہوتا ہے جب وہ علیحدہ سے اپنا مدرسہ قائم کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی آ جاتی ہے بنگلے بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں
ڈرائیور بھی، سیکورٹی گارڈز بھی رکھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو فاقوں پہ نوبت آ گئی، اور یہ فاقے آپ کی وفات تک رہے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی سانس چلتی رہے، روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی چیز پکانے کے لیے ہوتی نہیں تھی، اور 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ کھجور بھی کوئی پیٹیاں نہیں کھجور کی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کو، 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح 1 شام کو۔ ریگستان والے علاقے کے اندر پانی کو لے کے آنا بھی ایک ایشو ہوتا تھا۔ ہم تو جس وقت بھی اٹھیں تو جا کے پانی پی لیتے ہیں فریج سے نکال کے، یا بوتلوں میں سٹور کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مٹکے دور دور سے بھر کے لائے جاتے تھے۔ 1 پانی کا پیالہ بھی صبح کے وقت مل جائے، 1 شام کے وقت، تو یہ غنیمت ہوتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سبسسٹنس لیول پہ آ گیا تھا۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ دین کے لیے جو لوگ وقف ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ دین سے نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہو، لیکن سبسسٹنس لیول پہ گزارے کے لائق، جائیدادیں نہیں بنا سکتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، میرے بیوی بچوں کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میں اب ان کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ ان کے لیے مقرر کر دیا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر مسلمانوں کے امور خلافت کو چلائیں گے، اور اس کے عوض مسلمان ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں ٹاپ کی پرسنالٹی ہیں، انہیں بھی اپنے ذریعہ معاش کے لیے اپنا وظیفہ مقرر کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جناب درخت کے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا، مسلح اٹھائیں تو سونا۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم، یہ رانگ نمبر ہے۔ تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے نا کہ اگر سیدنا ابو بکر کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شے کوئی نہیں، تو سونا۔ اس زمانے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی، ایک نارمل زندگی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو سونا تے پیش ہی نہیں کر سکتے تسی۔ خیر، یہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے لینا ہم اسے اس اعتبار سے علماء کے حق میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن جدادیں بنانے کو نہیں۔
تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی, آپ نے وہ سما ٹی وی والا پوچھا تو مجھے موقع مل جاتا ہے چھکا مارنے کا. تو یہ بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی میرے بھائی. ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ویورشپ جتنے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں ان سے زیادہ ہے. ایون ان کے جو ٹاپ کے پروگرام ہیں نا, ان کی ویورشپ بھی ہمارے عام چھوٹے جو اسٹوڈنٹس کے چینلز ہیں ان سے بھی کم ہے. آفیشیل کو تو آپ چھوڑ دیں.